السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 190۔ عبداللہ ابن سلام تو مسلمان ہو گئے، یہ بھی یہودیوں کے بہت بڑے آدمی تھے۔ اسی طریقے پر یہودیوں میں بہت بڑے آدمی تھے، ان کا نام تھا میمون ابن یامین۔ یہ رؤسائے یہود میں سے تھے۔ یہ آپ کو دیکھ کر فوراً انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کا حال بھی عبداللہ ابن سلام جیسا ہی ہوا۔ میمون ابن یامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت آپ یہود کو بلا بھیجئے اور مجھ کو حکم بنا دیجئے۔ وہ لوگ میری باتوں کو مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، میں ان کا بڑا ہوں، چودھری ہوں، وہ لوگ میری طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو آپ نے میمون کو اندر کوٹھڑی میں چھپا دیا، ایک پردے کے پیچھے، اور یہود کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ وہ سارے کے سارے یہودی پھر آ گئے، آپس میں باتیں کرنے لگے۔ بھائی عبداللہ بن سلام تو مسلمان ہو گیا ہے، اب جو ہے یہ محمد نے پھر سے بلایا ہے، چلو کیا کہتے ہیں، لیکن ہمیں مسلمان ہونا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ ضد تھی، ضد کی وجہ سے آدمی محروم رہتا ہے، حق تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ لوگ آئے، آپ سے گفتگو کی، آپ نے فرمایا کہ تم اپنے لوگوں میں سے کسی کو میرے اور اپنے مابین حکم بنا دو، جج بنا دو۔ کوئی آدمی تم میں کا ہی میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے، اس لیے کہ میں مدینہ منورہ میں آیا ہوں اور میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ بھی جو ہے اہل کتاب ہو، یہود ہو، تم میری بات مانتے نہیں، تو کوئی ایک آدمی ایسا ہونا چاہیے جو میرے اور آپ کے درمیان فیصلہ کر دے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں منظور ہے، ہمیں منظور ہے۔ تو یہود نے کہا ہم تو میمون ابن یامین کے حکم بنانے پر راضی ہیں، یہ ہمارا چیف جسٹس ہے، سپریم کورٹ ہے میمون ابن یامین۔ یہ یہودیوں کی سپریم کورٹ تھی، یہودیوں کا سب سے بڑا یہ جج تھے میمون ابن یامین۔ تو سارے یہودیوں نے کہا کہ حضرت ہمارے اور آپ کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے میمون ابن یامین اگر آپ کی بات مان لیں تو پھر ہم جو ہے آپ کی بات قبول کر لیں گے اور سارے یہودی مسلمان ہو جائیں گے۔ چنانچہ سب نے ایک ساتھ کہا ہم میمون ابن یامین کے حکم بنانے پر راضی ہے، وہ جو فیصلہ کر دے ہمیں منظور ہے۔ آپ نے کہا میمون آ جاؤ، میمون آ جاؤ۔ آپ نے میمون کو آواز دی کہ باہر آ جاؤ۔ میمون جو ہے باہر آئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ یہودیوں نے دیکھا کہ ہو اتنا بڑا آدمی، اس نے اسلام قبول کیا، مگر یہود نے میمون ابن یامین کی بات بھی نہ مانی۔ وجہ کیا تھی؟ صرف وجہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ ہم نے جن کو کتاب دی تھی یہود نصارہ، وہ ایسا جانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایسا جانتے تھے حق کو کہ جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اپنی اولادوں کو جانتے ہیں کہ ابھی یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹی ہے۔ لیکن حسدا من عند انفسہم، دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، کہ حق ظاہر ہو گیا لیکن حسد کی وجہ سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانتے تھے۔ چنانچہ یہودیوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن کچھ ان کی عورتیں، کچھ ان کی لڑکیاں یہ جو ہے مسلمان ہوتی تھی،
انہی یہودیوں میں ایک لڑکی تھی، اس کا نام تھا ریحانہ، کتابوں میں آتا ہے ریحانہ۔ اس کا کام تھا آپس میں عورتوں میں لڑائی کروانا، خاص طور سے ماؤں میں بھی آپس میں لڑائیاں کرواتی تھی ریحانہ۔ یہ آپس میں جو ہے ماؤں کے پاس آتی، کبھی حضرت عائشہ کے پاس آتی، کبھی حضرت میمونہ کے پاس آتی، کبھی ام سلمہ کے پاس آتی، اس کے کان یہاں بھرتی، اس کے کان یہاں بھرتی، اس کے کان یہاں بھرتی۔ اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت ٹینشن میں رہتے تھے۔ جب یہودیوں کا معاملہ فیصلہ ہوا غزوہ بنی قریظہ میں، اس وقت میں سب کو جو قتل کرنے کا حکم ہوا، اس میں یہ ریحانہ کو بھی قتل کرنے کا حکم ہوا۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ جب فیصلہ ہوا کہ ریحانہ کو بھی قتل کر دیا جائے تو وہ ریحانہ ہنس رہی تھی۔ حضرت عائشہ نے کہا تیرے قتل کا فیصلہ ہوا ہے؟ یوں فرمایا کہ ٹھیک ہے، میرے قتل کا فیصلہ ہوا ہے، میں تو موت کو پسند کرتی ہوں لیکن محمد کی بات نہیں مانوں گی۔ بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل پوری کروں گا۔